وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی قصر مینا میں اہم ملاقات. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی. ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور دیگر وزراء موجود تھے. وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا. دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. معاشی، سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر بھی تبادلہ خیال. علاقائی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے شاہی دیوان میں ولی عہد محمد بن سلمان کے خصوصی دہرانے میں بھی شرکت کی. ولی عہد محمد بن سلمان خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم کو شاہی دیوان لے کر گئے. دہرانے میں مشرق وسطیٰ کے اہم رہنماؤں سمیت سعودی کابینہ کے ارکان اور دیگر حکام بھی شریک تھے. وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی جانب سے شاندار استقبال اور دہرانے پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرہ ادا کر لیا. خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے وفد کے ہمراہ خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے اور آپریشن بنیان مرصوص کی عظیم فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا. معاشی میدان اور عوامی فلاحی اقدامات میں کامیابیوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا گیا. امت مسلمہ اور خاص طور پر مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے دعائیں کی گئیں. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ تھے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ملکوں میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے. مسجد الحرام، مسجد نبوی میں نماز عید کے اجتماعات، اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی سمیت فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں. مسجد اقصیٰ میں بھی نماز عید کا روح پرور منظر، ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی. ترکی، شام، اردن، قطر، کویت، عراق اور عمان میں بھی عید منائی گئی. امریکہ، برطانیہ، یورپ اور کینیڈا میں کچھ مسلمان آج کچھ کل عید منائیں گے. نماز عید کے بعد قربانی کا سلسلہ جاری ہے. ملک بھر میں بڑی عید کی بڑی تیاریاں. مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا. کہیں شام ہوتے ہی گر گئے دام تو کہیں اب بھی بیوپاریوں کی ضد برقرار. خریداروں نے بھی ٹھان لی آج ہی جانور لے کر جانا ہے، صوب گرانا ہے. کراچی کی منڈی میں بیوپاریوں نے دام گرا دیے. بڑے جانور کی قیمتوں میں 70 سے 80 ہزار روپے کی کمی کر دی. پشاور کے شہری نے 7 اونٹ خرید لیے. گلی محلوں میں گائے بکروں کی خوب مہمان نوازی، اونٹوں کی بھی خاطر تواضع. پاکستان کو 30 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا تھا کہ بھارت نے ایٹمی حملہ کیا یا نہیں. بلاول بھٹو کا AFP کو انٹرویو. کہا بھارت کے اقدام نے 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کا خطرہ بڑھا دیا. بھارت دہشت گرد حملوں کا ثبوت دیے بغیر جنگ کی مثال قائم کرنا چاہ رہا ہے جس کے تحت پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے. بلاول بھٹو نے کہا صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے حوصلہ افزا کردار ادا کیا. وہ دونوں ملکوں کو جامع مذاکرات تک لانے کے لیے بھی کردار ادا کریں. بلاول بھٹو نے سی پاک کی طرح پاک بھارت اقتصادی راہداری کی تجویز پیش کر دی. پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ نے واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کتنا زبردست ہو اگر پاکستان سے چٹاگانگ بنگلہ دیش کی بندرگاہ تک پاک بھارت راہداری بنے جس سے عوام کو خوشحالی اور ترقی ملے گی. پاکستانی وفد کی بلاول بھٹو کی قیادت میں واشنگٹن میں اہم ارکان کانگریس سے ملاقاتیں. وفد نے چیئرمین امور خارجہ کمیٹی برائن ماسٹ، چیئرمین زیری کمیٹی امور خارجہ بل ہوزینگا، کانگریس مین بریٹ شرمن اور گریگری میکس کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی کوششوں کو سراہا. علاقائی امن اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا پائیدار امن جبر سے نہیں بلکہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. بلوچستان کے ضلع کچھی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. فتنۃ الہندوستان کے 2 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے. اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. ہلاک دہشت گرد متعدد بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد سرگرمیوں میں شامل رہے.
ISPR کا کہنا تھا فورسز ملک سے بھارتی سپانسر شدہ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد اور گمراہ کن بیانات مسترد کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال سے متعلق بھارتی الزامات انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. کشمیریوں کی مرضی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہی مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے. بھارت کا مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد میں اصولی حمایت جاری رکھے گا. پاکستان نے پہلگام حملے سے متعلق بھارتی الزام تراشی بھی رد کر دی. طاقتور ترین شخص کی امیر ترین شخص سے لڑائی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کی دوستی دشمنی میں بدل گئی. ٹرمپ نے ایلون مسک کو پاگل، مسک نے ٹرمپ کو ناشکرا کہہ دیا. ایلون مسک نے کہا میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے. ٹرمپ کا مواخذہ کر کے JD وینس کو صدر بنایا جائے. الزام لگایا کہ صدر ٹرمپ کا نام جنسی سکینڈلز میں بدنام ایپسٹن کی فائلوں میں موجود ہے، اسی وجہ سے دستاویز سامنے نہیں لائی جا رہی. امریکی صدر بولے ایلون مسک پاگل ہو گیا ہے، بل کے معاملات سے بخوبی واقف تھا. اس کی تنقید سے بہت مایوسی ہوئی. مسک کی سبسڈیز اور معاہدے ختم کر کے اربوں ڈالر بچائے جا سکتے ہیں. لفظوں کی گولہ باری نے ٹیسلا کمپنی کے شیئر 17.6% تک گرا دیے. مناسک حج کی ادائیگی. حجاج کرام نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری. رمی کے بعد حجاج نے قربانی کا فریضہ ادا کر کے احرام کھول لیے. حجاج کرام طواف زیارت اور سعی کے بعد منا لوٹیں گے. حجاج کل تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا منا کا دورہ. حج کے انتظامات کا جائزہ لیا. رواں سال 16 لاکھ سے زائد افراد نے حج کی سعادت حاصل کی. پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کا سلسلہ 10 جون سے شروع ہوگا. عالم اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی دے. تو ماشاءاللہ اس وقت کام ہو رہا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں عید. ریجنٹ پارک مسجد میں نماز عید ادا کی، لوگوں سے ملے اور عید کی مبارکباد دی. کہا اللہ عالم اسلام اور مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ پاکستان کو ترقی دے، پاکستان آگے بڑھتا جائے، خوشحالی کی منزلیں طے کرے. نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور حسن نواز بھی ہمراہ تھے. خوبصورت جانور چاہیے تو ہمارے گاؤں آؤ. بلوچستان کا گاؤں خوبصورت اور صحت مند مویشیوں کے لیے مشہور. مستونگ کے علاقے گونڈین کے بیوپاری اپنے جانور منڈی نہیں لے جاتے، گھروں کے سامنے ہی بیچتے ہیں. خوبصورت کاموری، پہاڑی بکروں اور دمبوں کے خریدار دور دور سے آتے ہیں. رہائشیوں کا کہنا ہے سارا سال ان جانوروں کو اپنے بچوں کی طرح پال کر بڑا کرتے ہیں. ہاں ملے گا قصائی، ہر گلی چوک چوراہے پر ایک ہی دہائی. بڑی عید پر قصائی VIP بن گئے. قصائیوں کے نخرے آسمان سے باتیں کرنے لگے. جانور کو اناڑی کے ہاتھ سے بچانا ہے تو پیشہ ور قصائی لانا ہے. فخر ہے 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کرائی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا ذکر کر دیا. جرمن چانسلر سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بولے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی. پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے. وزیر مملکت برائے کرپٹو اینڈ بلاک چین بلال بن ثاقب کی نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز سے ملاقات. میئر نیو یارک نے کہا ہم نیو یارک کو لاہور سمجھتے ہیں. نیو یارک اور پاکستان نے کرپٹو کاؤنسلز قائم کر کے جرأت مندانہ اقدامات کیے. ایرک ایڈمز اور بلال بن ثاقب کا ڈیجیٹل اثاثوں پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے مشترکہ چیلنجوں اور طریقوں پر تبادلہ خیال. ایرک ایڈمز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی. ملاقات میں ثقافتی تعلق اور مشترکہ ڈیجیٹل مستقبل کے لیے باہمی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا.
بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بڑھانے کی 4 تجاویز زیر غور. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے مہنگائی کے اعتبار سے تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافے. گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز ہے. آرمڈ فورسز کو کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم سے مستثنی رکھنے کی بھی تجویز ہے. دفاعی بجٹ میں اضافے کی تجویز ہم نے دی. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا دعویٰ. ایم کیو ایم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ 20% بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. شیڈو بجٹ پریس کانفرنس میں فاروق ستار کا کہنا تھا 12 لاکھ سے کم آمدنی والوں کے ٹیکس سے استثنا ملنا چاہیے. کھانے پینے کی چیزوں پر سیلز ٹیکس ختم یا کم کیا جائے. کم از کم اجرت 40,000 روپے ہونی چاہیے. ملک کی معیشت غریبوں پر ٹیکس لگا کر نہیں چلے گی. جماعت اسلامی کا بھی ماہانہ 1.25 لاکھ تنخواہ والوں کو ٹیکس سے استثنا دینے کا مطالبہ. حافظ نعیم الرحمان نے کہا وزراء اپنی تنخواہیں کم کرنے کے بجائے بڑھا رہے ہیں اور عوام سے کہتے ہیں ٹیکس زیادہ ادا کریں. حکومت عام لوگوں کو ریلیف فراہم کرے. حافظ آباد ریپ کیس کا ایک اور ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک. پولیس کا کہنا ہے ملزم لعیق آج مقابلے میں مارا گیا. نواحی علاقے میں ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا مارا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں ملزمان ہلاک ہوئے. ملزم خاور گزشتہ روز ہلاک ہوا تھا. پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ہلاک 3 افراد کی ویڈیو جعلی قرار دے دی. حافظ آباد میں ملزمان نے خاوند کے سامنے بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. کنٹونمنٹ بورڈ کلیفٹن نے بدر کمرشل ایریا میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیا. تجاوزات کے خاتمے کے لیے پولیس اور ڈی ایچ اے کا مشترکہ آپریشن. سی بی سی کے سی ای او عمر فاروق کہتے ہیں سروس روڈ پر تجاوزات سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا تھا. بھاری مشینری کے ذریعے درجنوں چبوترے اور دیوار مسمار کر دی گئی. آپریشن کے دوران ٹھیلے پتھارے کرسیاں ٹیبل اور دیگر سامان ضبط. عوامی مقامات کو تجاوزات مافیا سے پاک رکھا جائے گا. شہریوں نے سی بی سی کے سی ای او عمر فاروق کے اقدامات کی تعریف کی ہے. رانگ سائٹ سے گاڑی لانے پر 1 لاکھ جرمانے کا فیصلہ. سندھ میں موٹر وہیکل قوانین میں ترمیم کر دی گئی. سرکاری گاڑی پر 2 لاکھ، موٹر سائیکل پر 25,000 جرمانہ ہوگا. بغیر لائسنس بائک چلانے پر 25,000، کار پر 50,000 چالان. وزیر قانون سندھ کا کہنا ہے ای چالان گھر کے پتے پر بھیجے جائیں گے. 4 سیٹر رکشوں پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی. 1 ویلنگ پر 1 لاکھ، اگلی بار 2 سے 3 لاکھ جرمانہ ہوگا. بھاری مال بردار گاڑیوں میں 5 کیمرے، واٹر ٹینکر اور ڈمپر میں ٹریکر سینسر لگانا لازمی قرار. عید کے ایام میں گرمی بڑھنے کا خدشہ. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہیٹ ویو الرٹ جاری. پی ڈی ایم میں پنجاب کا کہنا ہے بڑے شہروں اور میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کے امکانات ہیں. درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے. پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا کے مطابق پارہ 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے. شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں. عید الاضحیٰ پر سندھ میں قیدیوں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان. وزیر اعلیٰ سندھ نے سزاؤں میں 120 دن کی کمی کر دی. اطلاق عام قیدیوں پر ہوگا. قتل، دہشت گردی اور ریپ کے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی نہیں ہوگی. دہلی پولیس نے کشمیری نوجوان کو تشدد کر کے قتل کر دیا. محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کے مطابق زبیر احمد کو دہلی پولیس نے گرفتار کر کے وحشیانہ تشدد کیا. جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے زبیر احمد بٹ کے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. کہا ذمہ داروں کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے. زبیر اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کا واحد کفیل تھا. پاکستان کی بیروت پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت. عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے حملے لبنان کی خود مختاری اور نومبر 2024 کے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہیں. ایسے اقدامات خطے میں عدم استحکام اور امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں.
سیز فائر معاہدے کے ضامن ممالک اسرائیل کو مزید حملوں سے روکیں۔ اردن اور ازبکستان نے پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جنوبی کوریا بھی میگا ایونٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ ورلڈ کپ کوالیفائر میں اردن نے نیپال کو 3-0 سے شکست دی۔ ازبکستان نے UAE کے خلاف ڈرا کر کے سیٹ کنفرم کی۔ جنوبی کوریا نے عراق کو 2-0 سے ہرایا۔ لگاتار 11ویں بار فیفا ورلڈ کپ میں جگہ بنائی۔ ایسی ٹیم بنانا چاہتا ہوں جس کی لوگ دل سے عزت کریں۔ پاکستان وائٹ بال ٹیم کے کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں پاکستان میں کوچز کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آنے والوں کے لیے منصوبہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ یارکر مارتے ہیں اور یہ ٹکر مارتا ہے، یہ بکرا آپ پر ہی گیا ہے۔ بیوپاری کی قومی کرکٹر سے دلچسپ نوک جھوک۔ سپیڈ سٹار حارث رؤوف اور آل راؤنڈر فہیم اشرف بکرا منڈی پہنچے۔ مختلف نسلوں کے بکروں اور دمبوں کا جائزہ لیا، خوب بھاؤ تاؤ بھی کیا اور 8.5 لاکھ میں سودا بن گیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اپنے ذہن سے ہر خوف نکال کر خود سے پوچھو کہ وہ کون ہے؟ وہ تم ہو بلاول، وہ تم ہو نواز، وہ تم ہو عمران۔ ARY فلمز کے بینر تلے لالی ووڈ فلم لو گرو کا لاہور میں رنگا رنگ پریمیئر۔ فلمی ستاروں سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید سلمان اقبال فلمز کے بینر تلے بنی فلم لو گرو میں ایک ساتھ جلوہ گئے۔ فلم دیکھنے والوں نے لو گرو کو سلمان اقبال فلمز کی جانب سے شہریوں کے لیے عید کا بہترین تحفہ قرار دیا۔ عید مبارک۔ عید کا موقع خاص موقع ہے۔ آپ بقرہ عید پہ کیا ہوتے ہیں؟ منڈی میں میں نہیں جاتا، جانور خدا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا۔ قربانی قربانی قربانی۔ شہیدوں اور غازیوں کو اور ان کی قربانیوں کو سلام دینے کے لیے میں آج LOC پہ موجود۔ آپ کا جو کریکٹر ہے اس کے ٹریٹس کیا ہے؟ جھوٹا۔ فلم میں بات؟ ہاں فلم میں۔ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے سنگ تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوں گے۔ ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام، باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات، جہاں بین مزاحیہ مشاعرہ، پرجوش اسپیشل اور کئی دلچسپ پروگرام۔